MB حدیث و وظائف یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 4 چیزوں کی طرف نظر کرنا منع ہے۔ نمبر 1، شرمگاہ کو دیکھنا۔ بے حیائی کی انتہا یہ ہے کوئی شخص کسی دوسرے انسان کی شرمگاہ کو دیکھے۔ حضرت ابو سعید خدری سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی آدمی کسی دوسرے آدمی کی شرمگاہ نہ دیکھے اور کوئی عورت کسی دوسری عورت کی شرمگاہ نہ دیکھے۔ صرف زندہ انسان ہی نہیں بلکہ انسان میت ہو تب بھی اس کی شرمگاہ دیکھنا جائز نہیں۔ اس لیے غسل کے وقت ناف اور گھٹنوں تک کپڑا ڈال لینا چاہیے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز فرماتے ہیں کہ بچوں کی شرمگاہ کو دیکھنا ایسا ہے جیسے کسی بڑے شخص کی شرمگاہ کو دیکھنا۔ البتہ والدین اور دودھ پلانے والی کا حکم اس سے جدا ہے۔ نمبر 2، مجذوم کو دیکھنا۔ جذوم بڑا خطرناک اور مؤذی مرض ہے۔ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پناہ مانگی، بلکہ آپ نے اس کی طرف مسلسل دیکھنے سے منع فرمایا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجذوم پر اپنی نگاہ مرتب نہ کرو، بلکہ صحیح مسلم میں آیا ہے کہ بنو ثقیف کا وفد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا تو ان میں ایک مجذوم بھی تھا۔ آپ نے اسے پیغام بھیجا کہ ہم تم سے بیعت لے لی ہے اور تمہارا آنا درست ہے، مبارک ہو، تم واپس لوٹ جاؤ۔ یہ حدیث بھی اس بات کی صریحاً دلیل ہے کہ مجذوم سے بچنا چاہیے اور اس کی طرف دیکھنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ نمبر 3، ٹوٹے ہوئے ستاروں کو دیکھنا۔ جن چیزوں کو دیکھنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے ان میں یہ بھی ہے کہ آسمان پر جب ستارہ ٹوٹتا ہوا محسوس ہو تو اس کی طرف نہ دیکھا جائے۔ چنانچہ امام محمد بن سیرین فرماتے ہیں کہ ہم حضرت ابو قتادہ کے پاس اپنے گھر کی چھت پر بیٹھے تھے کہ ایک ستارہ ٹوٹا۔ پاس بیٹھنے والے اس کی طرف دیکھنے لگے تو حضرت ابو قتادہ نے فرمایا کہ ہمیں منع کیا گیا ہے کہ ہم اپنی نگاہیں اس کے پیچھے لگائیں۔ نمبر 4، اپنے سے افضل شخص کو دیکھنا۔ اس طرح مالدار، دولت مند، اولاد اور دیگر دنیاوی نعمتوں میں اگر کسی کو اپنے سے افضل اور بہتر کو دیکھے تو اسے چاہیے کہ وہ اس سے صرف نظر کرے اور اپنے سے کمتر پر توجہ کر کے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کا شکر ادا کرے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ جب تم میں سے کسی کی نظر اس شخص پر پڑے جو مال اور حسن و جمال میں اس سے بڑھ کر ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اس شخص کو دیکھے جو ان فضیلتوں میں ان سے کم ہے۔ ایسا کرنے سے انسان جہاں حسد کی خطرناک بیماری سے محفوظ ہو جاتا ہے وہاں وہ اپنے سے کمتر کو دیکھ کر اللہ کی نعمت کا شکر گزار بنتا ہے۔ اللہ حافظ۔